الملک شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے، جس نے بنائے 7 آسمان اوپر تلے۔ تم رحمان کے بنانے میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے، پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لو کہیں تم کو کوئی خلل نظر آتا ہے، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھو، نگاہ ناکام تھک کر تمہاری طرف واپس آ جائے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں سے سجایا ہے، اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے وہ اس کا دھاڑنا سنیں گے، اور وہ جوش مارتی ہوگی، معلوم ہوگا کہ وہ غصے میں پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس کے دروغہ اس سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، پھر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم لوگ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ پس وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، پس لعنت ہو دوزخ والوں پر۔ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اور تم اپنی بات چھپا کر کہو یا پکار کر کہو، وہ دلوں تک کی باتوں کو جانتا ہے۔ کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے پست کر دیا تو تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف ہے اٹھنا۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے پھر وہ لرزنے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تم جان لو کہ کیسا ہے میرا ڈرانا۔ اور انہوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو کیسی ہوئی میری پھٹکار۔ کیا وہ پرندوں کو اپنے اوپر نہیں دیکھتے، پر پھیلائے ہوئے، اور وہ ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہو، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آخر کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ انکار کرنے والے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخر کون ہے جو تم کو روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے؟ بلکہ وہ سرکشی پر اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔ کیا جو شخص اندھے منہ چل رہا ہے وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ شخص جو سیدھا ایک صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟ کہو کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے۔ تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کہو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور تم اسی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو کہ یہ علم اللہ کے پاس ہے اور میں صرف کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ پس جب وہ اس کو قریب آتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ کہو کہ اگر اللہ مجھ کو ہلاک کرتے اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں، یا ہم پر رحم فرمائے تو منکروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کہو وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، پس عنقریب تم جان لو گے کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے۔ کہو کہ بتاؤ اگر تمہارا پانی نیچے اتر جائے
تو कौन है जो तुम्हारे लिए साफ पानी ले आए। अल कलम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नून, कसम है कलम की और जो कुछ लोग लिखते हैं, तुम अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हो, और बेशक तुम्हारे लिए अजर है कभी ख़त्म ना होने वाला, और बेशक तुम एक आला इखलाक पर हो। बस अनकरीब तुम देखोगे और वो भी देखेंगे कि तुम में से किसको जुनून था। तुम्हारा रब ही खूब जानता है जो उसकी राह से भटका हुआ है, और वो राह पर चलने वालों को भी खूब जानता है। बस तुम उन झुटलाने वालों का कहना न मानो। वो चाहते हैं कि तुम नर्म पड़ जाओ तो वो भी नर्म पड़ जाएं, और तुम ऐसे शख्स का कहना न मानो जो बहुत कस्में खाने वाला हो, बेवकत हो, ताना देने वाला हो, चुगली लगाता फिरता हो, नेक काम से रोकने वाला हो, हद से गुजर जाने वाला हो, हक मारने वाला हो, संग दिल हो, मजीद बरा बेनसब हो, इस सबब से कि वो माल और औलाद वाला है। जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो कहता है कि ये अगलों की बेसनद बातें हैं। अनकरीब हम उसकी नाक पर दाग लगाएंगे। हमने उनको आजमाइश में डाला है जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाइश में डाला था, जबकि उन्होंने कसम खाई कि वो सुबह सवेरे जरूर उसका फल तोड़ेंगे, और उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा। बस उस बाग पर तेरे रब की तरफ से एक फिरने वाला फिर गया और वो सो रहे थे। फिर सुबह को वो ऐसा रह गया जैसे कटी हुई फसल। बस सुबह को उन्होंने एक दूसरे को पुकारा कि अपने खेत पर सवेरे चलो अगर तुमको फल तोड़ना है। फिर वो चल पड़े और वो आपस में चुपके चुपके कह रहे थे कि आज कोई मोहताज तुम्हारे पास बाग में ना आने पाए, और वो अपने आप को ना देने पर कादिर समझ कर चले। फिर जब बाग को देखा तो कहा कि हम रास्ता भूल गए, बल्कि हम महरूम हो गए। उनमें जो बेहतर आदमी था उसने कहा, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम लोग तस्बीह क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि हमारा रब पाक है, बेशक हम सालिम थे। फिर वो आपस में एक दूसरे को इल्जाम देने लगे। उन्होंने कहा, अफसोस है हम पर, बेशक हम हद से निकलने वाले लोग थे। शायद हमारा रब हमको इससे अच्छा बाग इसके बदले में दे दे। हम उसी की तरफ रुजू होते हैं। इसी तरह आता है अजाब, और आखिरत का अजाब इससे भी बड़ा है। काश ये लोग जानते। बेशक डरने वालों के लिए उनके रब के पास नेमत के बाग हैं। क्या हम फर्मा बरदारों को ना फरमानों के बराबर कर देंगे? तुमको क्या हुआ? तुम कैसा फैसला करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो? उसमें तुम्हारे लिए वो है जिसको तुम पसंद करते हो? क्या तुम्हारे लिए हमारे ऊपर कस्में हैं क़यामत तक बाकी रहने वाली, कि तुम्हारे लिए वही कुछ है जो तुम फैसला करो? उनसे पूछो कि उनमें से कौन इसका जिम्मेदार है। क्या उनके कुछ शरीक हैं तो वो अपने शरीकों को लाएं अगर वो सच्चे हैं। जिस दिन हकीकत से पर्दा उठाया जाएगा और लोग सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो वो सजदा न कर सकेंगे। उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, उन पर जिल्लत छाई होगी, और वो सजदे के लिए बुलाए जाते थे और सही सालिम थे। बस छोड़ो मुझको और उनको जो इस कलाम को झुटलाते हैं। हम उनको आहिस्ता आहिस्ता ला रहे हैं जहां से वो नहीं जानते, और मैं उनको मोहलत दे रहा हूं। बेशक मेरी तदबीर मजबूत है। क्या तुम उनसे मुआवजा मांगते हो कि वो उसके तावान से दबे जा रहे हैं, या उनके पास गैब है बस वो लिख रहे हैं? बस अपने रब के फैसले तक सब्र करो और मछली वाले की तरह न बन जाओ जब उसने पुकारा और वो गम से भरा हुआ था। अगर उसके रब की मेहरबानी उसके शामिल हाल न होती
تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، پس اس کو نیکوں میں شامل کر دیا۔ اور یہ منکر لوگ جب نصیحت کو سنتے ہیں تو اس طرح تم کو دیکھتے ہیں گویا اپنی نگاہوں سے تم کو پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، اور وہ جہان والوں کے لیے صرف ایک نصیحت ہے۔ الحاقہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ ہونے والی، کیا ہے وہ ہونے والی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ ہونے والی۔ سمود اور عاد نے اس کھڑ کھڑانے والی چیز کو جھٹلایا، پس سمود تو وہ ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد تو وہ ایک تیز و تند ہوا سے ہلاک کیے گئے۔ اس کو اللہ نے 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا، پس تم دیکھتے ہو کہ وہاں وہ اس طرح گرے ہوئے پڑے ہیں گویا کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ تو کیا تم کو ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور فرعون اور اس سے پہلے والوں نے اور الٹی ہوئی بستیوں نے جرم کیا، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کو بہت سخت پکڑا۔ اور جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرایا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ پس جب سور میں یکبارگی پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس روز بالکل بودا ہوگا، اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے، اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ ہوگی۔ پس جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، میں نے گمان رکھا تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے۔ پس وہ ایک پسندیدہ عیش میں ہوگا، اونچے باغ میں، اس کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اور جس شخص کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی، میرا مال میرے کام نہ آیا، میرا اقتدار ختم ہو گیا۔ اس شخص کو پکڑو، پھر اس کو طوق پہناؤ، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اس کو جکڑ دو۔ یہ شخص خدائے عظیم پر ایمان نہ رکھتا تھا، اور وہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا۔ پس آج یہاں اس کا کوئی ہمدرد نہیں، اور زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں۔ اس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور جن کو تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ ایک باعزت رسول کا کلام ہے، اور وہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، تم بہت کم غور کرتے ہو۔ خداوند عالم کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اور اگر وہ کوئی بات گھڑ کر ہمارے اوپر لگاتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے، پھر ہم اس کی رگے دل کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی اس سے ہم کو روکنے والا نہ ہوتا۔ اور بلا شبہ یہ یاد دہانی ہے ڈرنے والوں کے لیے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں اس کے جھٹلانے والے ہیں، اور وہ منکروں کے لیے پچھتاوا ہے، اور یہ یقینی حق ہے۔ پس تم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ المارج
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا، واقع ہونے والا۔ منکروں کے لیے کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں کا مالک ہے، اس کی طرف فرشتے اور جبریل چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پس تم صبر کرو، بھلی طرح کا صبر۔ وہ اس کو دور دیکھتے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنے ہوئے اون کی طرح، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، وہ ان کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور تمام اہل زمین کو فدیہ میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو کھال اتار دے گی۔ وہ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیری اور اعراض کیا، جمع کیا اور سینت کر رکھا۔ بے شک انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے۔ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اس کو فارغ البالی ہوتی ہے تو وہ بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جن کے مالوں میں متعین حق ہے سائل اور محروم کا، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کے عذاب سے کسی کو نڈر نہ ہونا چاہیے۔ اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا اپنی مملوکہ عورتوں سے، پس ان پر ان کو کوئی ملامت نہیں۔ پھر جو شخص اس کے علاوہ کچھ اور چاہے تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو نبھاتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت کے ساتھ ہوں گے۔ پھر ان منکروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، دائیں سے اور بائیں سے، گروہ در گروہ۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت کے باغ میں داخل کر لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ بدل کر ان سے بہتر لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ پس ان کو چھوڑ دو کہ وہ باتیں بنائیں اور کھیل کریں، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن قبروں سے نکل پڑیں گے دوڑتے ہوئے، جیسے وہ کسی نشانے کی طرف بھاگ رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔ نوح۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا اور تم کو ایک متعین وقت تک باقی رکھے گا۔ بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تم اس کو جانتے۔ نوح نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کی دوری ہی میں اضافہ کیا، اور میں نے جب بھی ان کو بلایا کہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور سر پر اڑ گئے اور بڑا گھمنڈ کیا۔ پھر میں نے ان کو برملا پکارا، پھر میں نے ان کو کھلی تبلیغ کی اور ان کو چپکے سے سمجھایا،
میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے عظمت کے متوقع نہیں ہو، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ و تہ بنائے، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے خاص اہتمام سے اگایا، پھر وہ تم کو زمین میں واپس لے جائے گا اور پھر اس سے تم کو باہر لے آئے گا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔ نوح نے کہا کہ اے میرے رب، انہوں نے میرا کہا نہ مانا اور ایسے آدمیوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے گھاٹے ہی میں اضافہ کیا، اور انہوں نے بڑی تدبیریں کیں، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور تم ہرگز نہ چھوڑنا ود کو اور سوا کو اور یغوث کو اور نصر کو، اور انہوں نے بہت لوگوں کو بہکا دیا، اور اب تو ان گمراہوں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر۔ اپنے گناہوں کے سبب سے وہ غرق کیے گئے، پھر وہ آگ میں داخل کر دیے گئے۔ پس انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا کہ اے میرے رب، تو ان منکروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار اور سخت منکر ہی ہوگا۔ اے میرے رب، میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو تو اس کی مغفرت فرما، اور سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ الجن۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہمارا نادان شخص اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتا تھا، اور ہم نے گمان کیا تھا کہ انسان اور جن خدا کی شان میں کبھی جھوٹ بات نہ کہیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں کچھ ایسے تھے جو جنات میں سے بعض کی پناہ لیتے تھے، تو انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا، اور یہ کہ انہوں نے بھی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو نہ اٹھائے گا۔ اور ہم نے آسمان کا جائزہ لیا تو ہم نے پایا کہ وہ سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہم اس کے بعض ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ سو اب جو کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک تیار شعلہ پاتا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ یہ زمین والوں کے لیے کوئی برائی چاہی گئی ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض اور طرح کے، ہم مختلف طریقوں پر ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لائے۔ پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اس کو نہ کسی کمی کا اندیشہ ہوگا اور نہ زیادتی کا۔ اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور ہم میں بعض بے راہ ہیں۔ پس جس نے فرما برداری کی تو انہوں نے بھلائی کا راستہ ڈھونڈ لیا، اور جو لوگ بے راہ ہیں تو وہ دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ اور مجھے وحی کی گئی ہے کہ یہ لوگ اگر راستے پر قائم ہو جاتے تو ہم ان کو خوب سیراب کرتے،
تاکہ اس میں ان کو آزمائیں، اور جو شخص اپنے رب کی یاد سے اعراض کرے گا تو وہ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو کہ میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ کہو کہ مجھ کو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ پا سکتا ہوں، بس اللہ ہی کی طرف سے ہے پہنچا دینا اور اس کے پیغاموں کی ادائیگی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہے۔ کہو کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کے لیے لمبی مدت مقرر کر رکھی ہے۔ غیب کا جاننے والا وہی ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس کو اس نے پسند کیا ہو، تو وہ اس کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور وہ ان کے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے۔ المزمل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات میں قیام کر مگر تھوڑا حصہ، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دو یا اس سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنا سخت رونتا ہے اور بات ٹھیک نکلتی ہے، بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ سب سے الگ ہو کر۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پس تم اس کو اپنا کارساز بنا لو، اور لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور بھلی طرح ان سے الگ ہو جاؤ، اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور ان کو تھوڑی ڈھیل دے دو۔ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے پھسلتے ہوئے تودے ہو جائیں گے۔ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے تم پر گواہ بنا کر، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا، پھر فرعون نے رسول کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو پکڑا سخت پکڑنا۔ پس اگر تم نے انکار کیا تو تم اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس میں آسمان پھٹ جائے گا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب یا آدھی رات یا 1/3 رات قیام کرتے ہو، اور ایک گروہ تمہارے ساتھیوں میں سے بھی، اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ ٹھہراتا ہے۔ اس نے جانا کہ تم اس کو پورا نہ کر سکو گے، پس اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب قرآن سے پڑھو جتنا تم کو آسان ہو۔ اس نے جانا کہ تم میں بیمار ہوں گے، اور کتنے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں زمین میں سفر کریں گے، اور دوسرے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ پس اس میں سے پڑھو جتنا تم کو آسان ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے، وہ بہتر ہے اور ثواب میں زیادہ، اور اللہ سے معافی مانگو،
بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ المدثر، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور گندگی کو چھوڑ دے، اور ایسا نہ کرو کہ احسان کرو اور بہت بدلہ چاہو، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ بڑا سخت دن ہوگا، منکروں پر آسان نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھ کو اور اس شخص کو جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا، اور اس کو بہت سا مال دیا اور پاس رہنے والے بیٹے اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ ان قریب میں اس کو ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور بات بنائی، پس وہ ہلاک ہوا۔ اس نے کیسی بات بنائی، پھر وہ ہلاک ہو۔ اس نے کیسی بات بنائی، پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیور چڑھائے اور منہ بنایا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر بولا یہ تو محض ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو بس آدمی کا کلام ہے۔ میں اس کو عنقریب دوزخ میں داخل کروں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے دوزخ؟ نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، کھال جھلس دینے والی۔ اس پر 19 فرشتے ہیں، اور ہم نے دوزخ کے کارکن صرف فرشتے بنائے ہیں، اور ہم نے ان کی جو گنتی رکھی ہے وہ صرف منکروں کو جانچنے کے لیے، تاکہ یقین حاصل کریں وہ لوگ جن کو کتاب عطا ہوئی، اور ایمان والے اپنے ایمان کو بڑھائیں، اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور منکر لوگ کہیں کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تیرے رب کے لشکر کو صرف وہی جانتا ہے، اور یہ تو صرف سمجھانا ہے لوگوں کے واسطے۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ جاننے لگے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ یقیناً دوزخ بڑی چیزوں میں سے ہے، انسان کے لیے ڈراوا، ان کے لیے جو تم میں سے آگے کی طرف بڑھے یا پیچھے کی طرف ہٹے۔ وہ شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے، دائیں والوں کے سوا۔ وہ باغوں میں ہوں گے، پوچھتے ہوں گے مجرموں سے تم کو کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہم پر آ گئی تو ان کو شفاعت کرنے والے کی شفاعت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ پھر ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے روح گردانی کرتے ہیں، گویا کہ وہ وحشی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے جا رہے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے نوشتے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، اور وہی ہے بخشنے کے لائق۔ القیامہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست کر دیں، بلکہ انسان چاہتا ہے
کہ وہ ڈھٹائی کرے اس کے سامنے۔ وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جب آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھا کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں بھاگوں؟ ہرگز نہیں، کہیں پناہ نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ تم اس کے پڑھنے پر اپنی زبان نہ چلاؤ کہ تم اس کو جلدی سیکھ لو۔ ہمارے اوپر ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو سنانا۔ پس جب ہم اس کو سنائیں تو تم اس سنانے کی پیروی کرو، پھر ہمارے اوپر ہے اس کو بیان کر دینا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم چاہتے ہو جو جلد آئے اور تم چھوڑتے ہو جو دیر میں آئے۔ کچھ چہرے اس دن بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے، گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ گمان کرے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف جانے کا۔ تو اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور منہ موڑا، پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں کی طرف چلا گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے، پھر افسوس ہے، تجھ پر افسوس ہے۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ٹپکائی ہوئی منی کی ایک بوند نہ تھا؟ پھر وہ القا ہو گیا، پھر اللہ نے بنایا، پھر اعضا درست کیے، پھر اس کی دو قسمیں کر دیں، مرد اور عورت۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ الدہر، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کبھی انسان پر زمانے میں ایک وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط بوند سے پیدا کیا، ہم اس کو پلٹتے رہے، پھر ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ ہم نے اس کو راہ سمجھائی، چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا انکار کرنے والا۔ ہم نے منکروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نیک لوگ ایسے پیالے سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اس چشمے سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ اس کی شاخیں نکالیں گے۔ وہ لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی، اور اس کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔ ہم جو تم کو کھلاتے ہیں تو اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے، ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری۔ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں، بس اللہ نے ان کو اس دن کی سختی سے بچا لیا اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائی، اور ان کے صبر کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا کیا۔ ٹیک لگائے ہوں گے وہ اس میں تختوں پر، اس میں نہ وہ گرمی سے دوچار ہوں گے اور نہ سردی سے۔ جنت کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے پھل ان کے بس میں ہوں گے، اور ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش میں ہوں گے۔ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور وہاں ان کو ایک اور جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ اس میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے پاس پھر رہے ہوں گے ایسے بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں،
اور تم جہاں دیکھو گے وہیں عظیم نعمت اور عظیم بادشاہی دیکھو گے۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور تبیز ریشم کے کپڑے بھی، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ مشروب پلائے گا۔ بے شک یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش مقبول ہوئی۔ ہم نے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، پس تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکر کی بات نہ مانو، اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، اور رات کو بھی اس کو سجدہ کرو اور اس کی تسبیح کرو رات کے طویل حصے میں۔ یہ لوگ جلدی ملنے والی چیز کو چاہتے ہیں، اور انہوں نے چھوڑ رکھا ہے اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو۔ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں گے انہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل لائیں گے۔ یہ ایک نصیحت ہے، پس جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ المرسلات۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ہواؤں کی جو چھوڑ دی جاتی ہیں، پھر وہ طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر معاملے کو جدا کرتی ہیں، پھر یاد دہانی ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے۔ پس جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور جب پیغمبر وقت معین پر جمع کیے جائیں گے، کس دن کے لیے وہ ڈالے گئے ہیں؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تم کو کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے پیچھے بھیجتے ہیں پچھلوں کو؟ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ رکھا ایک مقرر مدت تک؟ پھر ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا۔ ہم کیسا اچھا اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا، زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے؟ اور ہم نے اس میں اونچے پہاڑ بنائے اور تم کو میٹھا پانی پلایا۔ اس روز خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف جس میں نہ سایہ ہے اور نہ وہ گرمی سے بچاتا ہے۔ وہ انگارے برسائے گا جیسا کہ اونچا محل، زرد اونٹوں کی مانند۔ اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں لوگ بول نہ سکیں گے، اور نہ ان کو اجازت ہوگی کہ وہ عذر پیش کریں۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تم کو اور اگلے لوگوں کو جمع کر لیا، پس اگر کوئی تدبیر ہو تو مجھ پر تدبیر چلاؤ۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ بے شک ڈرنے والے سائے میں اور چشموں میں ہوں گے، اور پھلوں میں جو وہ چاہیں۔ مزے کے ساتھ کھاؤ اور پیو اس عمل کے بدلے میں جو تم کرتے تھے۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھاؤ اور برت لو تھوڑے دن، بے شک تم گناہ گار ہو۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو تو وہ نہیں جھکتے۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔
اب اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟